बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक़ कायनात की रहमतों का जितना भी शुक्रिया अदा करें, उसके बेपाया इनामात का जितना भी उस पर तफक्कुर करें और उसकी मेहरबानियों की तरफ नज़र दौड़ाएं, तो वाजिब हो जाता है कि उसका शुक्र इस अंदाज में अदा किया जाए कि हम दिल में सुकून महसूस करें और उसके मज़ीद इनामात के मुल्तजी हों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला आपको बेइंतहा रहमतों के हिसार में लिए रखे। आज 29 अप्रैल है और रमज़ानुल मुबारक की बबरकत साअतें तेज़ी से गुज़रती जा रही हैं। ये महीना जो बहुत ही बबरकत महीना है, हमारे ऊपर से ऐसे गुज़रता जा रहा है जैसे किसी के हाथों में रेत हो या बर्फ़ हो और वो चलती जा रही। आज हम बात करेंगे खुशखबरियों के मौसम के हवाले से ही, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसे शेयर भी कीजिए और दोस्तों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाइए। तो आज हम बात करते हैं मुसलसल एक मौसम पाकिस्तानी फ़ज़ाओं पे साया फगन है। बाद नसीम के जोंकों की तरह खुशखबरियों का मौसम हुकूमत की तरफ से अवाम की सहूलत और मफाद के लिए मुसलसल इस्लाही इक़दामात उठाए जा रहे हैं और हर तबका फ़िक्र के लिए पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं। आज भी एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी आवाम के लिए अनाउंस की गई है और ये खुशखबरी और बड़ी खबर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की तरफ से हुकूमत को भेजी गई वो समरी है, जिसमें पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 20 रुपये 68 पैसे कम करने की सिफारिश की गई है। मट्टी का तेल 44.7 रुपये, हाई स्पीड डीजल 33.94 रुपये और लाइट डीजल 24.57 रुपये सस्ता करने की सिफारिश भी की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस बड़ी कमी का ऐलान करेगी, जबकि नई कीमतों का इतलाक 1 मई से होगा। पिछले माह भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए पेट्रोल की मसनूआत में फ़ी लीटर 15 रुपये की कमी की थी। नाज़रीन, आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तारीख़ी गिरावट भी इस नुमायां कमी का एक सबब है। मशीर ख़ज़ाना पाकिस्तान अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि मुल्की मईशत बहुत ही बेहतर समत में चल पड़ी थी, लेकिन कोरोना ने बढ़ते हुए तरक्की के कदमों को रोक दिया। हमारा रुपया इस्तेहकाम हासिल करता जा रहा था।
پرائمری بیلنس پہلی بار ملکی تاریخ میں سرپلس ہو چکا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب سے کم ہو کر 3 ارب روپے تک 3 ارب ڈالر تک ہو چکا تھا. لیکن اس قدرتی وبا نے ہماری سمت اور معاشی ترقی کو بریک لگا دی. ان کا مزید کہنا تھا کہ معاشی سرگرمیاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بلا شبہ کم ہوئی ہیں. ہماری برآمدات بھی عالمی معیشت کے سکڑنے سے متاثر ہوئی ہیں. موجودہ حکومت نے جب سے چارج سنبھالا ہے تو معیشت بری طرح بحرانی کیفیت سے گزر رہی تھی. ہم نے ملٹری بجٹ کو فریز کر دیا اور بزنس کمیونٹی کو مراد دینے پر بہت زیادہ پیسہ مختص کیا. مشیر خزانہ نے اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا کہ کورونا سے ٹیکس آمدن بھی متاثر ہو سکتی ہے. دوران مالی سال ملکی پیداوار میں کمی کا خدشہ بھی ہے. حفیظ شیخ کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر کمی کی، لیکن ابھی مزید خوشخبریاں بھی دیں گے. سفری اور توانائی کی لاگت بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے کم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے IMF ہمیں لچک دے رہا ہے جسے ہم عوام تک منتقل کر رہے ہیں. ہمیں زراعت اور IT پر بھی بھرپور توجہ دینا ہے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 82 لاکھ ٹن گندم کاشتکاروں سے خریدی جائے گی، جس سے کاشتکاروں کو 280 ارب روپے ملیں گے. اور مزید یہ کہ ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ کھاد پر بھی سبسڈی دی جائے. عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ عمران خان نے قرضوں کے بڑے چیلنج کے باوجود عوام کو سہولتیں مہیا کرنے کی طرف تمام تر توجہ مبذول کر رکھی ہے، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے انتہائی مشکل دور کا سامنا کر رہے ہیں. ایک سوال کے جواب میں عبدالرزاق داؤد نے بتایا کہ ہم ٹیکسٹائل کی صنعت کی بحالی پر بھی بھرپور توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ سخت پابندیوں کی وجہ سے مختلف ممالک میں ٹیکسٹائلز کی مانگ میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. یہ ہے وہ ساری صورتحال. عوامی مفاد کے لیے پیکیجز پہ پیکیجز آ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان قوم کو سہولتیں اور پھر سہولتیں دیتے جا رہے ہیں. مقصد صرف یہی ہے کہ کورونا جس نے پوری دنیا کے ایک آدمی کو، پوری دنیا کی معیشت کو بہت ہی بری طرح متاثر کیا ہے، تو پاکستان کے عوام کا جو اس سے متاثر ہونا ہے اس پہ کسی حد تک قابو پایا جا سکے اور عوام کو وہ تمام مفادات عوام تک منتقل کیے جائیں جو IMF اور ورلڈ بینک کی قرضوں میں لچک کے حوالے سے پاکستان کو ملے ہیں. انشاءاللہ اس طرح وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی قوم مل جل کے چلتے رہیں گے تو پاکستان انشاءاللہ بہت تیزی سے ترقی کے زینے طے کرتا چلا جائے گا، اور ہمارے بدخواہ ہمارے بالکل ہمسائے ہوں یا کوئی دور کے ہوں یا ہمارے ملک کے اندر رہنے والے ہوں جو پاکستان کو تیزی سے ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جب پاکستان کی قوم اور حکمران ایک ہی پیج پہ ہوں گے، ایک ہی صف پہ ہوں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تیزی سے ترقی کرنے سے انشاءاللہ نہیں روک پائے گی.